یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا شقيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں عیبدار ہیں بدکار ہیں مگر تیری رحمت کے امیدوار و طلبگار ہیں مولا کریم احکم الحاکمین رب الجلال عالم الغیب والشہادہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں دکھا کر یا چھپا کر چھوٹے یا بڑے جب جس قسم کے جہاں جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہمارا کوئی گناہ تیری ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے اے اللہ راتوں کی اندھیری ہوتی ہے ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں اے اللہ دن نکلتا ہے ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں اے اللہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں گناہوں میں لگے ہوتے ہیں اے اللہ ہم بازاروں میں ہوتے ہیں گناہوں میں لگے ہوتے ہیں اے اللہ سفر میں ہوتے ہیں گناہوں میں لگے ہوتے ہیں اے اللہ حضر میں ہوتے ہیں اے اللہ گناہوں میں لگے ہوتے ہیں اے اللہ بچپنا بھی گناہوں میں گزر گیا اے اللہ جوانی بھی گناہوں میں گزر گئی اے اللہ بڑھاپا بھی گناہوں میں گزر رہا ہے اے اللہ زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے اے اللہ ہم گناہوں سے دور ہو یا ہم گناہوں سے نفرت کر رہے ہو اے اللہ ہم دنیا میں گھسے چلے جا رہے ہیں اے اللہ تباہی ہمیں گھیرے ہوئے ہے اے اللہ حالات کے بادل گرج رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں پر چاروں طرف سے گلغاریں ہو رہی ہیں اے اللہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے اے اللہ مسلمانوں
کے قدموں میں ہم آ گئے۔ اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا تھا، اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اے اللہ ہم نے قرآن کو بند کر دیا، اے اللہ ہم تیرے نبی کی زندگی سے نفرت کرنے لگے۔ اے اللہ آج چاند بھی ہم سے گھر آتا ہے، اے اللہ سورج بھی ہم سے گھر آتا ہے، اے اللہ یہ زمین بھی ہم سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ یہ آسمان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ ہم تیری رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہم اس کے ذریعے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے مانا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اے اللہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ جسے تو برباد کرنے پر آ جائے اسے کون آباد کر سکتا ہے؟ اے اللہ جسے تو آباد کرنے پر آ جائے اسے کون برباد کر سکتا ہے؟ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ایسی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، ایسی فکر ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت سے تبریز فرما دے۔ اے اللہ گمراہی سے ہماری سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام کمزوروں کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بے روزگاروں کو خیر برکت عافیت والا روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، سب کو عمل کرنے والا بنا دے، بدعملی سے اے اللہ سب کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی بھی سکون اور اطمینان والی بنا دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو بھی اطمینان اور سکون والا بنا دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہے سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اہل و عیال کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تمام پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما دے، تمام سننے والوں کو بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم پڑھے گئے ہیں اے اللہ سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے، سب کو قبول فرما دے۔ اس امت مسلمہ کے اندر اے اللہ جیسے الحمدللہ آج حفاظ کرام کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اے اللہ اسی طریقے سے اے اللہ قدر کرنے والے بھی پیدا فرما دے، صحیح پڑھنے والے بھی پیدا فرما دے۔ اے اللہ سننے والوں کو بھی صحیح طریقے پر سننے کا شوق عطا فرما دے۔ ہمیں قرآن کریم سے لگن عطا فرما دے، ہمیں قرآن کریم سے شغف عطا فرما دے، ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرما دے۔ قرآن کریم کو ہمارے ذہنوں میں اتار دے، قرآن کریم کو ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کا ہدایت کا سامان بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے خاندانوں کی ہدایت کا سامان بنا دے، ہماری آبادی کا سامان بنا دے۔ بربادی سے، نحوستوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اے اللہ ہماری سب کی ہر دم، ہر آن، ہر صبح، ہر شام پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تمام پڑھنے والوں کو، تمام پڑھانے والوں کو، تمام سننے والوں کو قبول فرما دے۔ مدارس کی پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو مساجد کو آباد رکھنے والے ہیں اے اللہ تو انہیں آبادی اور ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے گھر سے دور ہے اے اللہ انہیں فکر عطا فرما دے، انہیں اپنے گھروں کا مہمان بنا دے۔ اے اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے گھر کی آبادی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سبھی کے تمام جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے۔ تراویح کے اندر جو آج قرآن کریم مکمل کیا گیا ہے ہمارے مفتی شعیب صاحب کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ جو اب تک پڑھا ہے اپنی
قبول فرما لے۔ مفتی شعیب صاحب کے والد محترم تقریباً اے اللہ 1 سال ہو گیا ہے وہ تیرے یہاں حاضر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے پڑھنے کو ان کی مغفرت کا سامان بنا دے، ان کی بار بار مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی محبتوں سے ان کی توجہ سے آج یہ مصنف پر کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے، اے اللہ ان کی محنت سے آج قوم کے سامنے یہ تیرے نبی کے پیغام کو پہنچانے کے قابل ہو گئے، اے اللہ ان کے ساتھ میں بڑی قربانیاں ہیں، اے اللہ ان کے پیغامات کو قبول فرما کر، ان کی دین کی محنت کو قبول فرما کر، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما کر، اے اللہ ان کی ہدایت کا سامان بنا دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ہمارے بڑے چھوٹے اعزاء اقربا اے اللہ جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے ماں باپ ہو یا ہمارے بھائی بہن ہو یا ہمارے رشتہ دار ہو یا ہمارے تعلق والے ہو یا ہمارے پڑوسی ہو، اے اللہ اس قرآن اور اس رمضان کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مفتی شعیب صاحب کی والدہ محترمہ اے اللہ انہیں عافیت اور صحت والی زندگی برکت کے ساتھ میں عطا فرما دے، برکت کے ساتھ میں عطا فرما دے، اے اللہ ان کے سائے کو اے اللہ ان تمام بھائی بہنوں کے سروں پر دراز فرما دے، اے اللہ ان تمام کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے ماں باپوں کی ناقدری سے ہم سب کی پوری زندگی حفاظت فرما لے، اے اللہ پوری زندگی حفاظت فرما لے، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں اے اللہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، قرآن کریم کو سمجھنے والے، قرآن کریم کو سمجھانے والے، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے والے، قرآن کریم کے پیغام کو قوم تک پہنچانے والے اے اللہ ہمارے خاندانوں میں پیدا فرما دے، ہمارے خاندانوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ یہ پورا مجمع اے اللہ تیرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تیری ذات بڑی وسیع ہے، لا يحد ولا يتصدر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزیات، اے اللہ تیرا خزانہ بڑا ہے، تیرا علم بڑا ہے، تیرا کرم بڑا ہے، تیرا فضل بڑا ہے، تیرا غنہ بڑا ہے، اے اللہ تیری ذات بڑی ہے، اے اللہ تو ہمیں سب کو اپنی شایان شان رحمتوں سے مالا مال فرما دے، برکتوں سے مالا مال فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، تمام بے روزگاروں کو کاروبار عطا فرما دے، اے اللہ تمام دین سے غافلوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ یہ پورا مجمع اے اللہ مجھ زمین سب گنہگار ہے، سب گنہگار ہے، سب گنہگار ہے، اے اللہ یہ بات پکی ہے، یہ بات سچی ہے، ہم سب گنہگار ہیں، اور یہ بات بھی سچی ہے اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، اے اللہ یہ بات بھی سچ ہے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، مگر اے اللہ یہ بات بھی تو سچی ہے تو داتاؤں کا داتا ہے، اے اللہ یہ بات بھی تو سچی ہے اے اللہ تو شرمیلوں کا شرمیلا ہے، اے اللہ یہ بات بھی تو سچی ہے تو بڑے کرم والا ہے، تو بڑے فضل والا ہے، اے اللہ تو بڑی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل کی اے اللہ بھیک دے دے، مالا مال فرما دے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے بھر دے، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب بھکاری ہیں، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب بھکاری ہیں، ہم سب تیرے گھر میں اپنے فقیر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، مگر اے اللہ ہم تیرے کریم ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے رحیم ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے غفار ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ستار ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے غنی ہونے کا بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اگر اپنے گناہوں کو تیری رحمت کے مقابلے رکھنے پر آ جائیں اے اللہ یقیناً
ہمارے گناہ سمندروں کے جھاڑ سے بھی زیادہ ہیں، مگر اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، تیری رحمت کے مقابلے ہمارے گناہوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اے اللہ ہم بے وجود، ہمارے اعمال بے وجود ہیں، اے اللہ تو اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رمضان کو جیسا بھی ہم نے گزارا ہے اے اللہ اب تو قبول فرما لے، آگے صحیح معنی میں اے اللہ روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو ادا کرنے کی کامل و مکمل توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو زندگی گزر گئی ہے اسے معاف فرما دے، اے اللہ جو زندگی باقی ہے اچھے اعمال کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں جنت کے قابل بنا دے، ہمیں جنت کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہم جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ اے اللہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ ہم برداشت کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ یقیناً گنہگار ہیں، مگر اے اللہ تو ہمیں سب کو بلا استحقاق جنت کا داخلہ عطا فرما دے، جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت کے قابل اعمال کا شوق، اعمال کا ذوق، اعمال کا جذبہ ہم نااہلوں کو، گنہگاروں کو عطا فرما دے، گنہگاروں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع کے اندر بہت سے جوان، بہت سے بزرگ اپنی جائز مرادوں کو، اپنی جائز تمناؤں کو اپنے دلوں میں دفن کیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے، اے اللہ جسے جس چیز کی ضرورت ہے اے اللہ تو عطا فرما دے، عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے ایسے ہیں انہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، اے اللہ تیرے خزانے میں کمی تھوڑی ہے، اے اللہ تو انہیں بیٹے عطا فرما دے۔ بہت سے ایسے ہیں انہیں بیٹیوں کی ضرورت ہے، اے اللہ انہیں بیٹیوں کی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے ایسے ہیں انہیں گھروں کی ضرورت ہے، اے اللہ ان کے سکون کے قابل انہیں گھر عطا فرما دے۔ بہت سے ایسے ہیں کاروبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں برکت والا کاروبار عطا فرما دے۔ بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ راتوں رات روتے ہیں، اڑتے ہیں، اے اللہ تجھے پکارتے ہیں، اے اللہ جب تو نے اولاد عطا کی ہے اے اللہ تو نے اچھے رشتے بھی عطا فرما دے، اچھے رشتے بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سے اس مجمع کے اندر ایسے بھی ہوں گے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، اولاد تو ہے مگر بدنامی کا سامان ہے، اولاد تو ہے مگر زندگی میں بے چینی پیدا کر رکھی ہے۔ اے اللہ ایسی غافل اولادوں کو ماں باپ کی ہدایت اور خدمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ اے اللہ اپنی خاص ہدایت اور ماں باپوں کی خدمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نکاحے ہیں انہیں بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو، اے اللہ یہ رات شب قدر ہو، اے اللہ ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے در و دیوار، ہم تیرے گھر کو گواہ بنا کے کہتے ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم تو پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ہونے لگا رہے ہیں۔ اے اللہ آنکھیں بھی گناہوں میں، اے اللہ کان بھی گناہوں میں، اے اللہ ہاتھ بھی گناہوں میں، اے اللہ زبان بھی گناہوں میں ہے، قدم بھی گناہوں میں، اے اللہ دل بھی گناہوں میں ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے اعضاء تیری نافرمانی میں لگے ہیں، مگر اے اللہ اگر تو چاہے تو ہم تیرے چاہنے والے بھی تو بن سکتے ہیں۔ اے اللہ جب تو نے حضرت عمر کو ہدایت دی ہے ہم بھی تو تیرے عمر کے ماننے والے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، اے اللہ ہم تجھے تیرے نبی کا صدقہ دے کر کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں سب کو ہدایت اور رحمت عطا فرما دے، ہمیں سب کو ہدایت اور رحمت عطا فرما دے۔ ہم میں سے
اے اللہ جوان ہو یا بوڑھے، بچے ہو اے اللہ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جس کے دل میں کتنے بھی بیٹھے ہیں اے اللہ، جو بھی جائز تمنا ہے اے اللہ، ہم تجھے تیری رحمت، تیری قدرت، تیرے فضل، تیرے کرم، تیرے رحم کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں اے اللہ تو سب کی بگڑی کو بنا دے، اے اللہ تو سب کی بگڑی کو بنا دے، اے اللہ تو سب کو سکون کے سامان عطا فرما دے، ہم سب کی بے چینیوں کو ختم فرما دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو پیدا فرما دے، ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرما دے، ہمارے ملک کی بدحالی سے حفاظت فرما دے، ہمارے ملک کی اے اللہ دشمنوں کی نظر سے پوری پوری حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے، اے اللہ جو لوگ ہمارے ملک کی فضا کو خراب کرنے میں لگے ہیں، اے اللہ جو لوگ ہمارے ملک کے ماحول کو بگاڑنے میں اور خراب کرنے میں لگے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں کو، ایسے فسادیوں کو، ایسے گندے لوگوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ اپنے خزانے خاص سے اے اللہ ایسے برے لوگوں پر اپنے قہر و غضب کی زبردست بجلیاں عطا فرما دے، زبردست بجلیاں عطا فرما دے، ان کے نشانوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ان کے خاندانوں کو برباد فرما دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو اجاڑ دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو، ان کی علامتوں کو، اے اللہ ان کے نشانوں کو بھی ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کو آبادی عطا فرما دے، آبادی عطا فرما دے، آبادی عطا فرما دے، آبادی عطا فرما دے، اے اللہ ملک کے اندر تمام بسنے والوں کو اے اللہ آبادی عطا فرما دے، جہاں جہاں مسلمان ہیں اے اللہ سب کو سکون عطا فرما دے، سب کو سکون عطا فرما دے، سکون کے سامان عطا فرما دے، مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، مولا کریم جو مانگنے سے لے گیا وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم چھوٹے، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اے اللہ تو بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، اے اللہ تو اپنی شایان شان ہم سب کو رحمت کی بھیک عطا فرما دے، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اے اللہ اس پورے مجمع سے تو راضی ہو جا، آمین جن سے کہے اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، ہماری نمازوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تلاوت کو، چھوٹے بڑے جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اے اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، صحیح معنی میں کرنے کی توفیق اور ہدایت تامہ ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اے اللہ فرمانوں کو فرما برداری عطا فرما دے، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔